ایک تو بلوچستان کی ترقی کا ایشو، دوسرا بھگتی ایشو۔ میں پہلے بلوچستان کے ایشو کو لیتا ہوں۔ بہت تاثر ایک کریٹ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے حقوق نہیں دیے گئے، بلوچستان کو پیچھے چھوڑا گیا۔ یہ اتنا غلط قسم کا تاثر، ڈسٹورشن پھیلائی جا رہے ہیں، جبکہ جتنا میرے دور میں، ہماری حکومت کے دور میں، پچھلے 8 سالوں میں بلوچستان کے لیے کیا گیا ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پچھلے اس سے پہلے 50 سالوں میں نہیں کیا گیا۔ بلوچستان کی فنڈنگ، ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ، مجھے بہت زیادہ احساس تھا کہ بلوچستان اور بلوچستان کے بلوچ اور پٹھان جو ادھر رہتے ہیں، ان کو ایک احساس محرومی تھی، ان کو پیسے نہیں دیے جاتے تھے ترقی کرنے کے لیے، تو لہذا بلوچستان ہمارا سب سے بڑا ایریا وائز صوبہ بالکل پیچھے رہ گیا تھا۔ اس لیے ہم نے تمام زیادہ تر ریسورسز بلوچستان کی ترقی کی طرف بھیجے، یہاں تک کہ میں بہت پراؤڈلی کہتا ہوں کہ PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ایلوکیشن میں پنجاب صوبے سے زیادہ بلوچستان کو دیے گئے پیسے، اور اس کی نمایاں پروف سامنے ہے ہمارے۔ اس کو شک، کس شخص کو اس کے اوپر شک ہے؟ گوا یہ کوسٹل ہائی وے، یہ تقریباً 20 ارب کا پروجیکٹ، یہ کس نے بنایا؟ دوسرا پروجیکٹ گوادر پورٹ کا اربوں روپے کا پروجیکٹ، کس نے بنایا ہے؟ یہ اس سے کنیکٹیویٹی ہوگی سینٹرل ایشین ریپبلکس اور افغانستان، اور تمام ٹریڈ اس کے تھرو جائے گا، اور ترقی ہوگی بلوچستان کی۔ پھر سڑکوں کی بات، گوادر رٹو دیرو سڑک انیشیٹ ہوئی بھی ہے، اور وہ بن رہی ہے آج کل 950 کلومیٹر کی، کوئی 80 ارب روپے کی سڑک یہ بن رہی ہے۔ آپ ڈیمز کو لیں، میرانی ڈیم، سبکزئی ڈیم، یہ شروع کیے اور بن بھی گئے، لانچ ہو گئے، اربوں روپے کے پروجیکٹ۔ پھر ریپو دی کے پروجیکٹ ہے، کاپر اور گولڈ مائن، اس کو پرسو کر رہے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب بھی آگے چل رہا ہے، جس میں چلی اور کینیڈین فرمز انوالوڈ ہیں۔ اور پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا جو بھی وسائل بلوچستان کے ہوں گے، چاہے گیس یا تیل یا نیچرل ریسورسز، ان کی ریٹرنز پرسنٹیج وائز بلوچستان کو پہلے ملیں گے، اور باقی پھر نیشنل ایکسچیکر ہوگا۔ یہ سارے ہم نے بہت بڑے بڑے فیصلے بلوچستان کے لیے کیے، جو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ کوئٹہ کی حالت یہ تھی کہ کوئٹہ میں پانی کی قلت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہاں سے فوج کو شاید نکالنا پڑ رہا تھا، کیونکہ پانی ختم ہو رہا تھا۔ ہم نے اربوں روپے کا پروجیکٹ ادھر ٹیوب ویلز کا پروجیکٹ لگایا، کوئٹہ میں پانی واپس لایا۔ یہ تو صورتحال ہے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی۔ مری ایریا کو لے لیں، یہ شملانگ مائنز ہیں وہاں، کول مائنز، جو 15-20 سال سے بند پڑے ہوئے تھے کیونکہ وہاں خانہ جنگی تھی۔ ان کو ہم نے امن لائے وہاں اور ان کو کھولا، اور آج کل مری ٹرائب کو ہر روز کروڑوں روپے ملتے ہیں۔ بلوچستان کماتا ہے اس کول مائن سے، اور ایک پرسنٹیج کولو ڈسٹرکٹ جو مریوں کا ہے ادھر چھوڑا جاتا ہے۔ آج کولو ڈسٹرکٹ کے پاس کروڑوں روپے، میرے خیال میں اگر وہ ٹھیک چل رہا ہے، میری انفارمیشن ذرا پرانی ہے، تو ارب روپے ہوں گے ان کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے کولو ڈسٹرکٹ میں۔ یہ سارے ہم نے قدم اٹھائے بلوچستان کی ترقی کے لیے، اور میں بہت سی چیزیں بتا نہیں رہا ہوں کہ ان کے لیے پاورٹی ایلیگیشن کے لیے ایجوکیشن فیلڈ میں ان کی ویکنسیز جو ہم نے بڑھائیں، اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ میں ان کو نوکریاں دلانے کے لیے، ان کو جو ہم نے سکلز دلوائیں، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز میں اور ہماری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز میں، واہ میں، ٹیکسلا میں، جہاں ہم نے ویکنسیز خاص طور پہ ان کو دی تاکہ امپلائمنٹ جنریشن، یہ سارا کچھ ہم نے بلوچستان کے لیے کیا ہے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں
कोई भी 50 साल से कंपेयर करें इसके पहले से कि इतनी ज़्यादा तरक्की किसी को कभी इनको मिली हो, तो मैं हैरान होता हूँ कि कितना ज़्यादा कोई झूठ बोल सकता है और डिस्टॉर्ट कर सकता है और आवाम को बिल्कुल गलत राह पे लगा सकता है कि आज ये सूरत हाल है कि वहाँ एक किस्म की दोबारा एक ऐसी इंतहा पसंदी की का माहौल दोबारा हो गया है। तो इसका आज इस बात पे मुझे बहुत अफसोस है और पाकिस्तान हुकूमत को, बलूचिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो इस सिचुएशन का जायज़ा लें और बलूचिस्तान में दोबारा स्टेबिलिटी लाएं और इसको उसी तरक्की की तरफ लेकर जाएं जो हम कोशिश कर रहे थे। अब दूसरी बात आ जाती है भुगती इशू। इसमें मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ। इसमें मेरा एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेरा क्या कंसर्न हो सकता है ये आप खुद देख लें, लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक खाने जंगी की फिजा उधर क्रिएट हुई भी थी, जिसमें सुई प्लांट के ऊपर कोई 500 रॉकेट एक दिन में फायर हुए। जहाँ के गवर्नर बलूचिस्तान जब वहाँ जा गए तो वो सुई के जो एयरफील्ड है उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को उड़ा दिया गया। तो रोज़ाना उधर गैस पाइपलाइन उड़ाई जा रही थी, उधर इलेक्ट्रिसिटी पाइलॉन्स उड़ाए जा रहे थे, उधर ब्रिजेस, सड़कों पे और रेलवे लाइन के ब्रिजेस उड़ाए जा रहे थे। तो ये एक फिजा उधर बनी हुई थी। फ्रंटियर कोर जो है उधर उनको भी नहीं चलने दिया जा रहा था। तो इस फिजा में एक हुकूमत बलूचिस्तान की और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन लोगों ने एक्ट किया और एक उस एक्शन में एक मिलिट्री एक्शन जो उनके ऊपर फोर्स किया गया, उसके नतीजे में जो कुछ भी हुआ अकबर बुख्ती साहब के लिए के साथ, वो उसके नतीजे में हुआ। उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ कि जो कुछ भी किया गया वो लीगल, उसके लीगल पैरामीटर्स के अंदर किया।